مجھے ایسے لگتا ہے کہ نفرت کرنا جو ہے نا بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. مطلب میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے نا یہ لفظ سنا ہے کہ مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے، یا مجھے اپنے بہن بھائیوں سے، یا کبھی کسی میں کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا نفرت کو بہت چھوٹا لفظ سمجھتے ہیں کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے، یا مجھے اپنے بہن بھائیوں سے اگر آپ کی جھٹ پٹ ہو گئی ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے، تو آپ کو ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی ہے، آپ کو آپ کے سسرال کے ساتھ رہ بننی ہے، آپ کو ان سے نفرت ہو گئی ہے. آئی تھنک نفرت بہت بڑا لفظ ہے، اور یہ ہمیں بہت بڑا لفظ ہے. اگر ہم اس کو سوچیں نا تو مجھے خیال سے ہمیں نفرت کرنی ہی نہیں چاہیے. نفرت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، محبت کرنے کی چیز ہے. اگر آپ کو کسی سے مطلب اگر آپ کو کسی کی کمپنی پسند نہیں ہے، کسی سے دوری پسند ہے، تو آپ اسپیس دے سکتے ہیں یار. آپ تھوڑا سا قدم ہٹا سکتے ہیں، اپنے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے ہی قدم ہٹا سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے، یا مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے یا ان لوگوں سے یا فلاں سے، نفرت بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ زندگی صرف 4 دن کی ہے، اور اختلاف رائے جو ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے آپ اس چیز کے لیے نہیں سوچ سکتے کہ نفرت ہو گئی ہے. یار اچھا یا برا آپ انسان ہیں، 2 لوگ ہیں، 2 الگ لوگ ہیں، 2 الگ سوچیں ہوتی ہیں، تو اختلاف بھی آتا ہے. کبھی کبھی اختلاف بہت زیادہ اڑان پکڑ لیتا ہے، تو وہاں پر جا کر نا ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ اسپیس دے دینا چاہیے، قدم پیچھے کی طرف ہٹا لینے چاہیے، کم ملنا چاہیے تاکہ آپ اچھے سے مل سکیں. لیکن نفرت اور لا تعلقی کسی بھی ریلیشن شپ کا جو ہے نا وہ خوبصورتی کا تو چلے نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اینڈ نہیں ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. یہاں تو اگر محبت کرتے ہیں تو پھر اتنی ٹوٹ چاٹ کر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ فیکٹ سے بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں، اور پھر اس کو چیز کو وہ مینٹین نہیں کر پاتے. یار آپ ریالٹی بیسڈ چیزوں کو، فیکٹ کو تسلیم کریں. اتنے بڑے الفاظ محبت کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جب ان سے پیچھے ہٹیں تو آپ کے وہ الفاظ آپ کا مذاق بن جائیں کہ آپ تو بہت بڑے بڑے لفظ بولتے تھے. اور کبھی بھی سخت الفاظ بھی اتنے نہ بولیں، کیونکہ زندگی میں جب ہم اس دنیا میں آ گئے اور رشتے بن گئے ہیں، پیار محبت ہو گیا تو وہ ساتھ نہیں چھوٹے گا. اور رشتوں کے ساتھ اچھا نباہ کرنا بھی ہمارے دین کا ہی حصہ ہے. ہمیں دین نے نہیں بائیکاٹ سکھایا. ہم کسی بھی چیز کی ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اور پھر اگر ہم محبت کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں تو ایکسٹریم پہ کرتے ہیں، اور اگر ہم انہیں توڑتے ہیں تو ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں. میانہ روی بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ریلیشن شپ کی خوبصورتی میں اس پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کی ویڈیو بھی نظر سے گزرتی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، تو پھر بہت سی تھنکنگ پروسیس ایک دن میں سوچ رہی تھی، تو میں نے کہا چلے یہ سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اور موسٹلی یہ ایسے معاملات نا میں نے زیادہ تر بھابھی اور نند کے درمیان یا سسرال اور بہو کے درمیان دیکھے ہیں. لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں. دیکھیں ملنا تو آپ کو پھر بھی پڑے گا. زندگی کے کسی موڑ پہ بہت بڑی خوشی میں بھی آپ کو ان کو شامل کرنا پڑتا ہے، اور بہت بڑے زندگی میں ٹریجڈی ہو جائے، غم ہو جائے تو بھی ملنا پڑتا ہے. تو ہم پھر بھی تو کس منہ سے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں اس نیکی کو، دنیا داری کو نبھانے کے لیے. تو اگر ہم پھر اس وقت پر ہم خود کو تسلی دے دیتے ہیں دنیا داری، اگر آپ دنیا داری کو نبھانے کے اتنے ہی قائل ہیں تو پھر ختم اور بائیکاٹ سلیوشن نہیں ہے. چیزوں کو اس سرے سے مت چھوڑیں کہ دوبارہ ملنے میں مشکل اور ندامت ہو. اس طرح لے کر چلیں کہ ملنے میں دوبارہ ملے، اور جب بھی آمنا سامنا ہو تو مزید خوبصورتی نظر آئے رشتے میں. اور اس کا آسان حل صرف فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو فاصلہ ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑی کرواہٹوں کو ختم کر دیتا ہے. فاصلہ اور لا تعلقی میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. فاصلوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا، فاصلوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کم مل رہے ہیں، اچھا مل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اور لا تعلقی کا مطلب فاصلہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ فاصلہ دیا ہوا ہے. لا تعلقی لوگ اناؤنس کرتے ہیں مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تم سے نہیں ملنا، سخت الفاظ بول کر راستوں کو جدا کرنا لا تعلقی ہے. جبکہ ڈسٹنس دینا لا تعلقی میں نہیں آتا، بلکہ وہ آپ کا ملنا ملانا رہتا ہے. کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، کہہ دینا الفاظ کی واپسی نہیں ہوتی. آپ غصے میں ہیں، آپ کا دل دکھا ہے، کچھ نہ کہیں، کیونکہ آپ جانے نہ جانے میں اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور تکلیف میں آپ بہت سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں. تو اس لیے لا تعلقی سے بہت بہتر ہوتا ہے فاصلوں سے ملنا، اور رشتوں کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. خیر میں نے بہت سے رشتہ داروں میں بھی یہ چیز دیکھی ہے، کامن دیکھی ہے، اور پھر وہ دوبارہ ملتے ہیں تو پھر ملنے میں کیا مزہ. میری جو امی ہے نا وہ بہت سادہ سی بات ہے، مطلب کہ بہت ہی ہاؤس وائف، اور ایک جسے کہہ لیں کہ بہت زیادہ گھریلو، مطلب کہ انہیں کوئی نہیں تھا اس چیز کا. تو بڑی سادہ سی بات اور چپ رہنا، آج بھی وہ چپ ہی رہتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب اس عمر میں آ کر تو انسان کی عادتیں بلکہ جو ہے نا مضبوط اور پختہ ہو گئے تھے. لیکن میں نے نا ایک چیز اپنی والدہ سے سیکھی.
आज सीखना मैं कहूँगी, लेकिन जिस वक़्त में वो हमसे ये अल्फ़ाज़ कहा करती थी ना, हमें बड़ा गुस्सा आता था, बड़ी चिढ़ आती थी और मैं कहती थी कि अम्मी बस पता नहीं क्यों हर किसी के बारे में ये सोचती हैं। तो मेरी अम्मी कहती थी कि रिश्तों में ख़राबियाँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उनके भी बड़े जगह अपने ताल्लुकात निभाए हुए हैं, उनके साथ भी बड़ी सख्तियाँ हम सबके साथ मुँहमारी रिश्तों में होती है। तो कहीं मौका पे भी जब मेरी अम्मी के साथ कोई बड़ा सख्त डिसीजन लेता था ना, तो मेरी अम्मी उसके साथ उस सख्ती के अल्फाज पे नहीं जाती थी, चुप रहकर पीछे हट जाती थी। और हमें बड़ा गुस्सा आता था कि आपने जवाब नहीं दिया फलां को, आप भी ख़त्म कर देती। तो हमारी अम्मी कहती थी रिश्ते ख़त्म नहीं होते, गलत वो कर रहे हैं जो इतने तो बड़े अल्फाज बोल रहे हैं, कल को उनको भी मुझसे मिलना ही है या मैंने भी उनसे मिलना ही है। क्या नदामत होती है उन नज़रों के साथ, बड़ी नदामत वाली नज़रों के साथ भी मिलना पड़ेगा। तो बेहतर है कि रिश्तों को इस सिरे और इस मोड़ पे छोड़ा जाए कि दोबारा मिलना मुश्किल ना लगे, कोई अल्फाज आपको, आपके ही अल्फाज आपको शर्मिंदा ना करें। तो तब ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन आज मैच्योर एज में जब अम्मी के वो अल्फाज और उनको प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो शुक्र अदा करते हैं कि ऐसी तरबियत मिली अम्मी से कि अच्छा लगता है। तो मैं भी आप सबसे ये कहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके ज़्यादातर मोस्टली ऐसे ताल्लुकात आपके या तो एक एज में जाकर, बहुत सर्टेन एज के बाद आपके बहन भाइयों से एक उम्र के बाद भी ख़राब होते हैं रिश्ते, मोस्टली स्टार्टिंग में है ना, ये ऐसे मामला अक्सर लोगों के ससुराल से ख़राब होते हैं। तो प्लीज़ खुदारा, रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और इख्तलाफी राय को दिल पर लेकर जो है नफ़रतों में तब्दील ना करें, फासला अपनाइए और रिश्तों को बरकरार रखने का सबसे खूबसूरत फार्मूला। मज़ेदार सी आलू मटर मूंगरे की जो है वो सब्ज़ी मैंने नहीं की, और ये सुनकर जो है ना मेरी सास के मुँह में बड़ा पानी आ गया। और फिर क्या हुआ वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।